بھٹی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. آپ کے لیے حیران کن بیان وزیر اعظم کاکڑ کا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، یا پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن ہے وہ زیادہ حیران کن ہے؟ دونوں حیران کن نہیں ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو یہی ظاہر رد عمل دینا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی یہی رد عمل انہوں نے دیا. اور جو نگران وزیر اعظم نے بات کی وہ موجودہ حالات کو دیکھ کے بات کی. اب اس میں عمران خان کیا مقبول ترین سیاستدان ہیں اس وقت پاکستان کے؟ بالکل ہیں. ان کا ووٹ بینک کیا سب سے زیادہ ہے مطلب پی ٹی آئی کا؟ بالکل ہے. لاسٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں یا لاسٹ جو ہم نے شو، ابھی تو اگلا الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن جو لاسٹ انہوں نے مسلم لیگ کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا تو بالکل ہے. لیکن کیا عمران خان الیکشن میں اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے اس وقت تک ایسے ہی لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نااہل ہیں. توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے لیکن وہ نااہلی برقرار ہے. جب تک کہ ان کی سزا ختم نہیں ہو جاتی نااہلی رہے گی. اس کے بعد سائفر کیس ہے. سائفر میں کیس 3 وجہ سے بہت دفعہ بتا چکی ہیں کہ بہت سنگین کیس ہے. ایک تو اس کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت اور دفعہ 5 شک 9 اور آگے اس کی سب شک 34 کے تحت ہے. یہ مقدمہ سنگین مقدمہ نوعیت کا مقدمہ ہے. دوسرا اس میں عمران خان صاحب کی اپنی ایک آڈیو آ چکی ہے کہ لیٹس پلے آن اٹ، وہ جو اعظم خان کے ساتھ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. تیسرا اعظم خان جو اس کے مرکزی کردار تھے اور جو اقبالی بیان ان کا سامنے آ چکا ہے تو وہ بڑا سنگین کیس ہے. اس کے بعد 9 مئی ہے اور 9 مئی کے کیسز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس الیکشن میں، اگر یہ جنوری میں ہوتے ہیں، فروری میں ہوتے ہیں، مارچ میں ہوتے ہیں، اپریل میں ہوتے ہیں، تو عمران خان اس الیکشن میں بحیثیت کینڈیڈیٹ حصہ لے پائیں گے. مجھے نہیں لگتا. کل کوئی کچھ اور ہو جائے تو جین سے بھی آگے بڑھ گئے بھٹی صاحب. ابھی لوگ اس پہ ہی خوش ہو رہے تھے کہ چلو ہمیں ہفتہ تو پتہ چل گیا، آخری ہفتہ ہے، ڈیٹ نہیں مل رہی اگر تو آپ تو اپریل چلے گئے. جی اس پہ بھی میں آتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بحیثیت کینڈیڈیٹ حصہ لے پائیں گے، یا مجھے یہ بھی مشکل لگ رہا ہے کہ وہ جیل سے باہر ہوں گے اور الیکشن میں حصہ لے پائیں گے. تو لہذا تحریک انصاف کو ان کے بنا الیکشن لڑنا پڑے گا. لیکن یہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ساروں کے امیدواروں کو مکمل موقع ملنے چاہیے. اور میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ جس نے 9 مئی کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. کسی ایک گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے اور کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن اس کے علاوہ باقی تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت، کیونکہ تحریک انصاف 5-7 سیاستدانوں کا نام نہیں ہے، 10-20 سیاستدانوں کا نام نہیں ہے، اس میں سینکڑوں سیاستدان ہیں. تحریک انصاف 8-10 ہزار مظاہرین جو 9 مئی کو نکلے تھے ان کا نام نہیں ہے. تحریک انصاف شاہ محمود قریشی بھی تو جیل میں ہیں. وزیر اعظم کے بیان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو قیدی ہیں، جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے تو ان کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. ویسے اس بیان کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا کہہ دیتے دیکھیں جی جو قانونی اسٹیٹس ہوگا اس کے حساب سے ان کے الیکشن میں حصہ لے سکیں گے کہ نہیں، وہ اہل ہوں گے کہ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے کہہ دینا چاہیے تھا ان کو. اور نگران وزیر اعظم کو یا نگران حکومت کو بہت زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے ان ایشوز پہ، اور ان چیزوں پہ کوئی پالیسی بیان یا اس طرح کا بیان بھی نہیں دینے چاہیے. لیکن چونکہ پنجاب اور کے پی کی نگران حکومتیں مکمل نگران حکومتیں ہیں، وہ سال ہو گیا ہے آلموسٹ، تو اس لیے یہ بیان ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ الیکشن جنوری تاریخ ہے اور ہو سکتا ہے جنوری میں ہوں، لیکن مجھے اس میں ابھی تک 50-50 لگ رہا ہے، آگے بھی جا سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، 1.25 کروڑ کے قریب اس کے ووٹ بینک ہیں، اور لہذا تحریک انصاف کو اگر موقع ملا تو وہ سرپرائز دے سکتی ہے. مگر جو انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے وہ اس وقت ان موجودہ حالات میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا رضا رومی صاحب، سر آپ کی طرف آتی ہوں، اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں وزیر اعظم کے اس بیان کی ضرورت تھی کہ نہیں. ساتھ ہی میں یہ چاہوں گی کہ فیصل واڈا صاحب کے 2-3 دنوں سے بڑے بیانات آ رہے ہیں جب سے نواز شریف نے بتایا ہے کہ جی ان کے ساتھ سازش ہوئی، چاہتے ہیں کہ ان کرداروں کا احتساب ہو. آج بھی فیصل واڈا صاحب اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے
بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، وہ سن لیتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ تو رضا رومی صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جو رد عمل آ رہا ہے آپ کے خیال میں یہ بہت قبل از وقت بیانیہ دے دیا گیا؟ پہلے تو پتہ لگانا چاہیے تھا کہ قانونی آپشن کیا ہے، آ کر وہ ایئرپورٹ سے استقبال ہو ان کا، یا پھر وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں؟ ساری چیزیں ایک ساتھ بتانے سے پارٹی کا کنفیوژن سامنے آ رہا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، آپ نے بہت سارے نقطے اٹھا دیے اپنے سوال میں، تو میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کا کوشش کرتا ہوں جواب دوں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ نگران وزیر اعظم کو پالیسی بیانات بالکل نہیں دینے چاہیے، یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ بہت کلیئر ہے کہ ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلانی ہے جب تک کہ الیکشنز نہ ہوں، اور اب تو آئین اور قانون دونوں کے مطابق الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشنز کے اوپر بات کریں کہ اس میں کون امیدوار ہوں گے، کون سی پارٹیز ہوں گی، نہیں ہوں گی، اور وہ اس کے اوپر آپ نے کافی تفصیلی بحث کر لی کہ عمران خان صاحب ابھی تو نااہل ہے، اور اگر کل کلاں کو سچویشن بدلتی ہے تو بالکل وہ حصہ لے پائیں۔ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو دیکھیے اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی اب آمد پاکستان میں وہ تو کافی حد تک کنفرم ہو چکی ہے، اور غالباً وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو قانونی مسائل ہیں وہ پہلے حل ہوں گے ان کے پہنچتے ہی، کیونکہ جو مینار پاکستان والا جلسہ اور یہ ان کی استقبال، وہ سارا میرے خیال سے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کر رہے ہیں جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے تو آ کر عبوری ضمانت لینی ہوگی، قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور پھر وہ اس کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیاں شاید اس میں ایکٹیو ہوں گے۔ تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے، لیکن ابھی آگے آپ کو پتا ہے ان کو سیاست بھی کرنی ہے، اور واڈا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں بڑی حد تک میں اگری کرتا ہوں کہ لوگ کافی تنگ ہیں، جو پرانی پارٹیز ہیں، اسپیشلی جو پی ڈی ایم حکومت کی معاشی پرفارمنس رہی ہے، جو مہنگائی کا لوگوں کو اس وقت سامنا ہے، اس کا غم و غصہ تو نکلے گا الیکشن میں، اور اس کی ایک بہت جسے کہتے ہیں ملبہ وہ نواز شریف اور ان کی پارٹی پہ بھی گرے گا، بیکاز شہباز شریف تو وزیر اعظم تھے 16-17 مہینے، اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جو اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے اسے عام آدمی بھگت رہا ہے۔ دیکھیے نا، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں، آئینی معاملات، الیکشن میں کون ہوگا نہیں ہوگا، ایک عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار اور مہنگائی کا ہے، اور ابھی تو اعداد و شمار جو نئے آئے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہیں کہ تقریباً پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوا ہے، 12 سے 14 ملین لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے گرے ہیں، اور اس وقت 40% عوام غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار ہیں، اور کل یہ میں پڑھ رہا تھا ان کو، اور یہ ہوش ربا ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہونا چاہیے ہماری ریاست کے لیے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی۔ جی